بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہین اسلامک وائس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حافظ قرآن لڑکی پر قبر کا عذاب۔ ناظرین، ایک دل کو رلا دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں ہم آج آپ کو کہ جب ایک حافظ قرآن لڑکی کو قبر میں دفن کیا گیا تو اس کی قبر میں آگ جلنے لگی۔ آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جسے اللہ پاک نے دنیا کے لیے اس کو عبرت بنا دیا؟ یہ واقعہ اس کے شوہر کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام محسن ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ہمارے گھر میں کل 4 افراد رہتے تھے، میں، میرے ماں باپ اور میری ایک بیوہ پھپھو جو مجھے دوسری ماں جیسی تھی۔ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تب میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب ہم 3 لوگ باقی رہ گئے تھے۔ ماں کو کھونے کا غم مجھ پر بہت بھاری تھا۔ میری ماں بہت نیک تھی۔ مجھے میری پھپھو اور میرے باپ نے ماں کا غم بھلانے کے لیے مجھے بہت سہارا دیا تھا۔ میں پڑھائی سے فارغ ہوا تو میری پھپھو کو میری شادی کا شوق ستانے لگا۔ میں نے حامی بھری تو بڑی زور و شور سے میرے لیے لڑکی تلاش کی جانے لگی۔ تب میری پھپھو کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان میں سے ایک لڑکی کا خیال آیا جس سے پھپھو کا اب بھی ملنا جلنا رہتا تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی کم عمری میں ہی بہت زیادہ سنجیدہ تھی۔ اس کے والدین نہیں تھے، 2 بہنیں ہیں اور ایک چھوٹا اس کا بھائی تھا۔ اس نے بڑی بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا۔ اپنے دونوں بہن بھائیوں کو وہ اکیلے پال رہی تھی۔ وہ خود بہت پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن قرآن پاک کی حافظ تھی۔ وہ گھر میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ اس کی دعا اور اس کے دیے ہوئے قرآنی تعویذات لوگوں پر بہت اثر کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت کما لیتی تھی جس سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ میں نے یہ سب جب سنا تو میں بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے دیکھے بنا ہی ہاں کر دی۔ پھپھو نے بہت جلد میری اس سے شادی کروا دی۔ میری بیوی نے یہی شرط رکھی تھی شادی کے بعد کہ وہ اپنے بھائی اور بہن کی شادی کے بعد بھی مالی امداد کرتی رہے گی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تم ایسی کر سکتی ہو۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو میں اس کا اسیر ہو گیا۔ وہ نہ صرف اچھی سیرت کی مالک تھی بلکہ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ میری بیوی عین میری پھپھو کی بتائی ہوئی باتوں کے جیسی تھی۔ اس نے کبھی بھی مجھ سے کوئی پریشانی کی بات نہیں کی۔ ہمارے گھر میں آرام اور خوشحالی تھی، بس صرف ایک اولاد کی کمی تھی جو مجھے محسوس ہوتی تھی، اور میری شادی کے 3 سال بعد میرے باپ بھی وفات پا گئے اور میری بے اولادی اور باپ کی وجہ سے میرے اندر صبر اور شکر جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ ایسے میں میری بیوی کہتی تھی، وہ مجھے صبر کی تلقین کرتی تھی اور میں حیران رہتا تھا کہ وہ لڑکی ہونے کے باوجود مجھے حوصلہ دیتی ہے، حالانکہ ہمارے خاندان والے ہمارا جینا مشکل کر رکھا تھا انہوں نے کہ ہماری اولاد کیوں نہیں ہوتی، اور پھپھو بھی اٹھتے بیٹھتے اسے جو تھی وہ باتیں سناتی رہتی تھی اور ٹھنڈی آہیں بھرتی رہتی تھی، یوں جیسے سب کچھ میری بیوی کے ہاتھ میں ہو، اور الٹا ہم دونوں سے وہ لڑتی رہتی تھی۔ اس پریشانی میں وقت گزرتا گیا۔ اب ہماری شادی کو 6 سال ہونے والے تھے۔ اللہ کو میری بیوی کا صبر پسند آ گیا۔ ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی۔ ان دنوں میں بہت خوش تھا اور بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میری بیوی کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بستر سے بھی نیچے اترنے نہ دوں۔ ہمیں صحت مند اور ایک پیارا خوبصورت سا اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، مگر بیٹا پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت جو تھی وہ بہت زیادہ بگڑنے لگی اور میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں غم سے بے حال ہو رہا تھا۔ سب جاننے والے افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ جب غسل وغیرہ دے کر اس کو قبرستان لے گئے، بلکہ اس وقت تو سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور دن کے وقت بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے رات کا سا سماں ہے، بادلوں نے اتنا سایہ کیا ہوا تھا۔ میری بیوی کو دفن کر دیا گیا۔ اس طرح سے تیز بارش شروع ہو گئی اور ایسے ہی
طوفانی ہوائیں بھی چلنے لگ گئی اور سب حیران و پریشان تھے اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے گئے اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کی موت کا غم منا رہا ہے۔ میرا بچہ ہر وقت میری بیوی کے گھر والے جو تھے وہ سنبھال رہے تھے، وہ لوگ ابھی ہمارے گھر میں ہی رہ رہے تھے، اس لیے میں بھی بچے کی طرف سے بے فکر ہو کر میں اکیلا بیٹھا اپنی بیوی کو یاد کرتا رہتا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بیوی بہت بری طرح رو رہی ہے، مجھے یہ خواب پریشان کر رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو مسکراتے ہوا دیکھا اور وہ خواب میں رو رہی ہے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں اٹھ کر چل پڑا، میں نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا تو اس وقت فجر کا ٹائم ہوا تھا۔ میں نے فجر کی نماز ادا کی، اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا کی۔ ویسے تو مجھے پورا یقین تھا کہ میری بیوی اچھی، نیک، نمازی اور حافظ قرآن عورت ہے، اللہ نے قبر کی سختی سے اسے نجات دے دی ہوگی۔ میں نے دعا کی، پھر میں کمرے سے باہر نکلا، اپنے بیٹے کو دیکھ کر مطمئن ہو گیا، اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر میں کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر میں سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ کچھ رات کے اس خواب کے بعد میں اس کی قبر کا اندازہ لگانا چاہ رہا تھا کہ اپنی بیوی کی قبر کے پاس میں پہنچا تو اس کی قبر کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا دل خوف سے پھٹ گیا تھا۔ جب بیوی کی قبر کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک نیک اور جنتی میں اس کو سمجھتا تھا، اس کی قبر میں ایسا عذاب ہو رہا ہے، مجھ جیسا مضبوط سے مضبوط مرد بھی اندر سے ہل چکا تھا۔ میری بیوی کی قبر پھٹی ہوئی تھی اور اس میں سے دھواں نکل رہا تھا، اس قبر سے آگ نکل رہی تھی۔ اتنی تیز بارش ہوئی تھی کہ کوئی مزدور بھی مجھے نہیں مل رہا تھا کہ اس قبر کو میں دوبارہ سے بنوا سکوں۔ مشکل سے مجھے ایک مزدور ملا جس نے مجھ سے 4 گنا زیادہ پیسے لیے اور اس نے میری بیوی کی قبر پر مٹی ڈالی اور اس مزدور نے قبر سے دور کھڑے ہو کر اس کے اوپر مٹی ڈالی، جبکہ میں حیران تھا کہ میری بیوی پر اللہ کا عذاب آیا ہوا تھا۔ میری نظر میں تو میری بیوی ایسی کوئی غلطی نہیں کرتی تھی۔ مجھے سوچ سوچ کر یہ میں بات پاگل ہو رہا تھا کہ میری بیوی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ میرا دل پھٹا جا رہا تھا کہ میری بیوی پر ایسا قبر کا عذاب کیوں آیا ہوا ہے، مجھے کوئی خامی نظر نہیں آ رہی تھی، اور میں اتنا تو جانتا تھا کہ اللہ ناانصاف نہیں کرتا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ میری بیوی کے حقیقی اعمال سے ناواقف ہو، اور مجھے یہ دکھ تھا کہ میں اتنا عرصہ اس کے ساتھ رہ کر بھی اس کی حقیقت کو جان نہیں پایا۔ اگر مجھے اس کے کسی گناہ کا پتہ چل جاتا تو میں اسے روک لیتا۔ ان دنوں کیا چل رہا تھا، میرا بیٹا راتوں کو کون سنبھال رہا تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں صرف اپنی مرحوم بیوی کے لیے بے چین رہتا اور اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا۔ میری بیوی کے مرنے کے صرف ابھی 21 دن ہوئے تھے تو میری پھپھو چاہ رہی تھی کہ میری دوسری شادی ہو جائے، لیکن مجھے ان کی بات سن کر بڑا دکھ ہوا، کیونکہ میں صدمے میں ابھی اپنی بیوی کو بھول نہیں پایا تھا اور ان کو یہ بات مجھ سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھپھو مجھے کہنے لگی کہ بیٹا اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں تمہیں اور تمہارے بیٹے کو اب نہیں سنبھال سکتی، میری بنائی جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، میں کمزور ہو گئی ہوں، میں بیمار رہتی ہوں اور میں وہ کام نہیں کر سکتی۔ اور میں نے بڑی سوچ بچار کے بعد ایک دن کام پر جانے سے پہلے پھپھو سے ہاں کہہ دیا کہ جو وہ آپ چاہتی ہیں وہ آپ کر لیں۔ وہ میری بات سنتے ہی بہت خوش ہوئیں اور میرے جانے کے بعد ہی انہوں نے نکاح کی تیاری شروع کر دی اور انہوں نے میری مرحوم بیوی کی چھوٹی بہن کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا۔ میں نکاح کے بعد اپنے کمرے میں بند ہو گیا، نہ جانے کہ یہ دوسری بیوی میری پہلی بیوی کی طرح سمجھدار ہوگی کہ بھی نہیں، یہ میرے گھر کو اچھی طرح سے سنبھال سکے گی کہ یا نہیں۔ مجھے یہ وہم تھا کہ جیسے میرا دل پہلی بیوی سے مطمئن تھا، کیا دوسری بیوی بھی وہ کبھی ایسے مجھے مطمئن کر پائے گی۔ میری وہی روٹین تھی، میں صبح کام پر جاتا اور شام کو واپس آتا۔ میری دوسری بیوی نے خاموشی سے میرے سارے گھر اور میرے بچے کو اچھی طرح سے سنبھال لیا، میرا کمرہ بھی اب صاف ستھرا رہتا تھا۔ میں نے اپنی دوسری بیوی کو دیکھا نہیں تھا، کیونکہ پہلی بیوی کی شادی کے وقت میری جو بیوی تھی اس نے اپنی بہن کا پردہ کروایا تھا، کیونکہ میری پہلی بیوی دینی معاملات میں بہت زیادہ سمجھدار تھی، اس لیے اس نے اپنی بہن کا پردہ کروایا تھا اور وہ پردہ آج تک بھی قائم تھا۔
ایک دن میں کام سے واپس آیا تو میں اپنے کمرے میں اپنی دوسری بیوی کو میں نے دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، وہ اپنی بڑی بہن سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ یہ نہیں تھا کہ میں حسن پرست تھا تو میں اس کی طرف متوجہ ہوا، بلکہ اس کے چہرے پر پھیلا ہوا سکون اور نرم اثرات نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا۔ مجھے عجیب لگا کہ وہ اپنی بہن کا اسے کوئی غم نہیں ہے، وہ اتنی پرسکون اور نرم اثرات چہرے پر لیے کیسے پھر رہی ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ وہ اتنی مطمئن اور پرسکون کس بات پہ ہے۔ میرا سوال اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں اپنی بہن کا کوئی غم اور افسوس نہیں ہے؟ تم اپنی بہن کی جگہ لے کر اتنی خوش اور مطمئن کیسے ہو سکتی ہو کہ تمہاری بہن جوانی میں موت کے منہ میں جا چکی ہے اور اس کی آخرت کا کچھ پتہ نہیں کہ کیسی ہونے والی ہے، کیونکہ تمہاری بہن کے قبر میں ایسا عذاب آیا ہوا ہے کہ اس کو نہ جانے کیسے وہ جھیل رہی ہے۔ میں نے اپنی مرحوم بیوی کا راز غصے میں نہ جانے کیسے اس کی بہن کے سامنے بول دیا۔ میری بات سن کر میری دوسری بیوی کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ پھر میں چپ ہو گیا۔ میری بیوی صدمے سے میری طرف دیکھتی رہی اور پھر وہ رونے لگی، اور وہ روتے روتے بار بار یہی بولنے لگی کہ میں نے اس کو بڑا کہا تھا کہ بڑی باجی، اللہ میاں آپ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ کو سخت عذاب دیں گے، مگر وہ میری سنتی ہی نہیں تھی۔ میں بڑا حیران اور دنگ رہ گیا اس کی بات سن کر کہ میری پہلی بیوی کوئی ایسا کام کرتی تھی جس کے بارے میں میری دوسری بیوی جو ہے وہ جانتی ہے، اور وہ اس کو روکتی بھی تھی۔ میں نے اپنی دوسری بیوی سے جب تفصیل پوچھی تو وہ گھبرا کر کہنے لگی کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ پھر وہ مجھ سے چھپانے لگی۔ میں نے سچ جاننے کی اس سے التجا کی۔ اس نے مجھے اپنی بہن کی اصلیت بتائی، جسے میں سن کر اپنے ہوش میرے اڑ گئے۔ اس نے بتایا کہ میری بہن واقعی نیک تھی، وہ حافظ قرآن تھی، بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی اور خود بھی ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ ایک دن ہمارے محلے کی ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی۔ اس کا بچہ بہت زیادہ بیمار تھا، وہ پریشان تھی۔ اس کی پریشانی دیکھ کر میری باجی نے قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر اس پر دم کر دی، جس سے اس کو شفا مل گئی، جس سے میری باجی بہت مشہور ہو گئی، اور اس طرح سے لوگ دم کروانے کے لیے اس کے پاس آتے اور ان کو شفا مل جاتا۔ اس طرح سے طرح طرح کے لوگ ہمارے گھر دم کروانے اور تویز کروانے کے لیے اس کے پاس آتے اور اسے تویز کروا کے اور دم کروا کے اسے پیسے دے جاتے، جس سے ہمیں ہمارے گھر کا کچھ خرچہ پانی چڑھنے لگا اور ہمارا گزر بسر ہونے لگا۔ پھر اچانک میرا بھائی بیمار ہو گیا، اس کے گردے فیل ہو گئے۔ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ بڑی رقم کی ضرورت تھی کہ اس کا ہمیں آپریشن کروانا تھا۔ میرا بھائی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ انہی دنوں میں ایک آدمی تویز کروانے آیا کہ میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہاں سے اس کی طلاق ہو جائے اور میرے ساتھ اس کی شادی ہو جائے۔ کوئی ایسا تویز مجھے دے دو۔ کہ میری بہن نے دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ گناہ کا کام تھا، لیکن اس آدمی نے کہا کہ میں 1.5 لاکھ روپے دیتا ہوں اور مجھے آپ تویز ضرور دیں۔ میری بہن نے بھائی کی زندگی کو بچانے کے لیے اور اس کا آپریشن کروانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ نہ جانے اس نے کاغذ کے ٹکڑے پر کیا آیت لکھ کر دے دی، جس سے اس کا کام ہو گیا اور میرے بھائی کا بھی آسانی سے آپریشن ہو گیا۔ اس طرح سے میری بہن بہت مشہور ہوگی۔ آئے دن ایسے لوگ اس کے پاس آنے لگے جو ناجائز کام کے لیے تویزات بنوانے لگے اور وہ ڈھیروں پیسے دے کر چلے جاتے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری بہن تویز پہ کیا لکھ کر دیتی ہے، جس سے ان لوگوں کا کام پورا ہو جاتا ہے۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میرے اوپر تو جیسے آسمان ہی گر پڑا ہو، اور میں اتنی حیران ہو گئی کہ وہ قرآن کی آیت کو الٹا لکھ کر دیتی ہے، وہ کالا جادو کرتی تھی۔ میں یہ جان کر بہت دکھ سے پاگل ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو بہت سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، یہ گناہ کا کام ہے۔ وہ آگے سے کہتی تھی کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی کب سے مر چکا ہوتا۔ میں نے کہا اس سے تو اچھا تھا کہ ہمارا بھائی مر جاتا، تم یہ حرام کام نہ کر۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں اپنی بہن کو بہت سمجھاتی رہی، لیکن وہ پیسوں کے لالچ میں آ گئی اور اس نے میری ایک بات بھی نہ سمجھی، اور اتنی نیک تھی، قرآن پاک پڑھتی تھی، روحانیت کو وہ پہنچ چکی تھی، لیکن پیسوں کے لالچ میں آ کر اس نے سب کچھ گوا دیا۔
پھر اس کی شادی ہو گئی اور اس نے یہ گناہ کبیرہ جو تھا وہ کرنا نہ چھوڑا، وہ پیسے ایسے ہی کماتی رہی۔ میں سن رہا تھا، میری دوسری بیوی کہہ رہی تھی کہ اللہ پاک ناراض ہو گیا تو توبہ کی مہلت بھی نہیں دے گا، اور مہلت کے بغیر ہی تمہیں اگر موت آ گئی تو تمہیں اللہ سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور میرا کہا اب دیکھ لو سچ ہو گیا، میں گم سم ہو گیا۔ میں اپنی پہلی بیوی کو اتنا نیک سمجھتا رہا اور وہ پیسے کے لالچ میں آ کے اتنا بڑا گناہ کرتی رہی۔ میری دوسری بیوی حافظ قرآن نہ ہونے کے باوجود اللہ سے کتنا خوف رکھتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اصل میں مجھے اب نیک بیوی سے نواز دیا تھا۔ کالا علم کرنے اور کروانے والے دونوں پہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہوتا ہے۔ کبھی بھی کسی شدید مسئلے میں بھی، کسی بیماری کی وجہ سے بھی آپ اس برے گناہ میں مبتلا نہیں آپ کو ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ، جب آپ تندرست ہو بھی جائیں تو تب بھی آپ اللہ کی عذاب اور پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس طرح کے جادو ٹونے کرنے اور تویز کرنے والوں سے بچائے اور ہمیں ایسا گناہ کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔